بعض بندے ایسے ہیں جو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں لیکن بیچارے کچھ پریشانی اور یار کیسے دیں، کسی سے پوچھتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتے ہیں. تو آؤ میں آج آپ کو بڑا آسان سا طریقہ بتلا دوں زکوٰۃ ادا کرنے کا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض کس پر ہے؟ زکوٰۃ فرض کس پر ہے؟ اچھا مجھے حیرانگی ہوتی ہے، لوگ یہی پوچھیں میرے پاس 6 تولے سونا ہے، میرے پاس زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا سونے چاندی کے بارے میں پوچھتے ہیں، حالانکہ یہ سوال کرنا صحیح نہیں ہے. جس کے پاس سونا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے یہ ضروری نہیں ہے. یہ ایک پوری کیلکولیشن ہے. کیلکولیشن کیسے ہے؟ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھو، 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، جب یہ زکوٰۃ واجب ہوئی تھی اس وقت ان دونوں کی قیمت ایک سی. جتنے کا 7.5 تولے سونا بنتا تھا اتنے کے 52.5 تولے چاندی بنتی تھی. تو نصاب ہیں 2. تو علماء کرام فرماتے ہیں جب دونوں میں قیمت میں فرق آ گیا ہے تو اب کم قیمت والا نصاب مقرر کیا جائے گا. اب 52.5 تولے چاندی والا نصاب مقرر کیا جائے گا. تو اس کی کیلکولیشن کا طریقہ بڑا آسان سا میں بتلاؤں. آپ سال میں 1 مہینہ مقرر کر لو، اس دن آپ بیٹھ جاؤ. دیکھو مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن آپ ہر مال کے لیے کیلکولیشن نہیں کر سکتے سال گزرا ہے کہ نہیں گزرا. یہ بندے کے لیے مشکل ہے. آپ سال میں 1 مہینہ مقرر کرو، جو مقرر کیا ہے اس دن آپ کاپی پینسل لے کے بیٹھ جاؤ. اس وقت میرے پاس سونا کتنا ہے، وہ چاہے 1 دن پہلے آیا ہے، 10 دن پہلے آیا ہے، سال پہلے آیا ہے، وہ نوٹ کر لو. سونا کتنا ہے اس کی ساتھ قیمت، موجودہ قیمت وہ لکھ لو. اچھا سونے کے اوپر زکوٰۃ ہے، کھوڑ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. جو سونے کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے نا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. تو آپ کو میرا مطلب ہے سنار بتا سکتا ہے کہ اس میں اصل سونا کتنا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، کھوڑ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سونا کتنا ہے وہ اس کا وزن لکھ لو، ساتھ موجودہ قیمت لکھ لو. چاندی کتنی ہے اس کی قیمت لکھ لو. نقدی کتنی ہے، نقدی کتنی ہے اس میں سے اپنے مہینے کا خرچہ نکال لو. مہینے کا مثلاً 50,000 روپیہ خرچہ ہوتا ہے، وہ خرچہ نکال لو. ٹھیک ہے. باقی جتنی اماؤنٹ ہے وہ لکھ لو. پھر مال تجارت، کیا میں نے کہا؟ مال تجارت کیا ہے؟ آپ نے ایک پلاٹ خریدا ہے یا مکان خریدا ہے اس نیت سے کہ کل کو مہنگا ہوگا تو بیچ دیں گے، یہ آ جائے گا مال تجارت میں. یا گاڑی خریدی ہے کل کو مہنگی ہوگی کہ بیچ دوں گا، یہ آ جائے گا مال تجارت میں. آپ نے دکان کے اندر جتنا بھی سامان رکھا ہوا ہے وہ آ جائے گا مال تجارت میں. کس میں آ جائے گا؟ مال تجارت. تو آپ نے جو گاڑی خریدی ہے، پلاٹ خریدا ہے، مکان خریدا ہے، کوئی بھی چیز جو اس نیت سے کہ میں نے کل کو فروخت کر دینی ہے، مہنگی ہوگی تو یہ آ جائے گا مال تجارت. ان سب کی موجودہ ویلیو لگاؤ. اور اگر مکان آپ نے رہائش کے لیے لیا ہے یا یہ لیا ہے کہ کل کو میرے بچے جوان ہوں گے تو مکان بنا لیں گے، پلاٹ خرید لیا، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ مال تجارت کے اوپر ہے جو آپ نے اپنی استعمال کے لیے لیا ہے، یا کل کو مکان لے کے کرائے پہ دے دیتے ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کس پر ہے؟ جو مال تجارت میں آئے گا، جو اس نیت سے کہ کل کو مہنگا ہوگا بیچ دیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، سونا کتنا ہے اس کی قیمت لکھ لو، چاندی کتنے اس کی قیمت لکھ لو، مال تجارت کتنا اس کی قیمت لکھ لو، نقدی کتنی ہے وہ لکھ لو، اور پھر لوگوں سے قرض لینا کتنا ہے. اس میں یہ بھی ذہن میں رہے، مثلا ایک 10 لاکھ روپے کی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، 5 لاکھ جا چکا ہے، ابھی کمیٹی نہیں نکلی، تو آپ کے 5 لاکھ وہ جمع ہے، قرض ہے، وہ بھی لکھو.
ٹھیک ہے، یہ سارا جمع کر لو، سونا چاندی نقدی مال تجارت اور جو قرضہ لینا ہے یہ سارا جمع کر لو۔ مثلا یہ بنا ہے 50 لاکھ روپے کا، کتنے کا بنا ہے؟ 50 لاکھ۔ اب آپ دیکھو میں نے قرضہ لوگوں کا دینا کتنا ہے۔ اگر آپ نے 50 لاکھ ہی لوگوں کا قرضہ دینا، آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہم سونے چاندی کو لے کے بیٹھے ہیں، بھائی دیکھو شریعت کیسی آسان ہمیں طریقہ بتلا رہی ہے۔ اگر یہ سب کی قیمت 50 لاکھ بنتی ہے اور آپ نے 50 لاکھ لوگوں کا قرضہ دینا ہے، آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے 40 لاکھ لوگوں کا قرضہ دینا ہے، باقی کتنا بچا؟ تو 10 لاکھ میں سے آپ 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہو، آپ صاحب نصاب ہو، آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، آپ کو قربانی بھی واجب ہے۔ 10 لاکھ کا 2.5% نکال دو، نہیں سمجھ لگی بات؟ تو 100 میں سے 2.5 روپے اور 1000 میں 25 روپے، تو اسی لیے لاکھ میں 2500، ٹھیک ہے نا، 2500۔ تو اس طرح 10 لاکھ کے حساب سے نکالو، اتنا آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ زکوٰۃ آپ یک مشت دیں، اور اگر یک مشت نہیں دے سکتے تو پھر قسطوں میں دے دیں۔ جتنی آپ کی زکوٰۃ، مثلا 50,000 زکوٰۃ بنی ہے تو یہ 50,000 آپ دیکھ لیں میں ہر مہینے کتنی دے سکتا ہوں، ہر مہینے کر کے دے دیں، لیکن یہ سال سے پہلے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تاکہ اگلا سال شروع ہوگا تو پھر آپ کی زکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کا بڑا آسان سا نسخہ ہے، اور ہمیں نیت یہ کرنی چاہیے کہ میں اللہ کے راستے میں اپنے مال کی زکوٰۃ دوں گا۔ جو آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے، ابھی مجھے ایک عورت کا فون آیا تھا کہ میں نے قرضہ دیا ہوا ہے اور مجھے اس کے ملنے کی امید نہیں ہے، تو میں کیا اس کی زکوٰۃ دوں؟ میں نے کہا تم زکوٰۃ دو، اللہ تعالیٰ واپس بھی دلوا دے گا۔ نہیں سمجھتے؟ حفاظت کی ذمہ داری رب تعالیٰ لے رہا ہے۔ اور دوسری بات ہے، اگر آپ نہیں دیتے، نہیں زکوٰۃ دیتے، تو وہ 10 سال کے بعد پیسے واپس کرتا ہے، تو 10 سال کی زکوٰۃ اکٹھی دینی پڑے گی۔ نہیں سمجھ لگی بات؟ اس لیے کوشش کرو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا کہ ہم غریبوں میں بانٹیں۔ اور ایک آپ کو بڑی پیاری سی اور بات بتلاؤں، ایک بندے کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے، سونا ہے چاندی ہے، مثال کے طور 7.5 تولے سونا ہی لگا لو، اس کی قیمت یوں سمجھیں کہ اگر 7 یا 21 3 لاکھ بھی لگا لو تو یوں سمجھے کہ 20 لاکھ روپیہ بن گیا۔ میں ایک رف آئیڈیا بتلا رہا ہوں۔ اچھا 20 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ ہے اور آپ نے 2 کروڑ کی گاڑی خریدی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ 20 لاکھ آپ کے پاس اس کا مالیت کا سونا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ آپ نے 10 کروڑ روپے کا مکان خریدا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لو آج میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتلاؤں۔ اصل میں جو آپ نے زیور پہنا ہوا ہے یا گھر میں رکھا ہوا ہے، اس میں غریبوں کا حصہ نہیں نکل رہا۔ نہیں سمجھ لے گی بات؟ بھئی آپ کے پاس سونا پڑا ہے، غریب کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ لہٰذا یہ دولت بلاک ہو گئی ہے، سرکولیشن میں نہیں آئی، اس میں سے زکوٰۃ دو، یہ سرکل میں آ جائے۔ اور جو آپ نے 2 کروڑ کی گاڑی خریدی ہے، وہ سرکولیشن میں آ گئی ہے۔ اب گاڑی چلے گی، اس میں پیٹرول ڈلے گا کہ نہیں ڈلے گا؟ تو پیٹرول پمپ والے کی روٹی چلے گی، پھر وہ جو ٹرالا لے کے پیٹرول آ رہا ہے اس کی بھی روٹی چلے گی، اور پھر گاڑی چلے گی، پنچر بھی ہوگی، فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والا پنچر لگانے والا اس کی بھی روٹی چلے گی۔ نہیں سمجھ؟ اب اس کے پرزے خراب ہوں گے، فیکٹریاں چلیں گی،
اور دکانداریاں چلیں گی تو یہ دولت آ گئی ہے سرکولیشن میں، اس پر زکوٰۃ نہیں، اس میں غریبوں کو خود ہی حصہ نکل رہا ہے۔ آپ نے 20 کروڑ روپے کا مکان خریدا ہے، اب اس کی لائٹ خراب ہو جائے گی، اس کو پینٹ کرنے والے آ جائیں گے، پلمبر آ جائے گا، فلانا آ جائے گا، غریبوں کا حصہ خود ہی نکل رہا ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں۔ اور جو تمہارے پاس سونا ہے، اس کے اوپر تم جو مالک بن کے بیٹھے ہو، اس میں غریبوں کا حصہ نہیں نکلے، یہ سرکولیشن میں نہیں آئی، لہٰذا اس میں سے زکوٰۃ دو۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو اتنا سونا کاٹ کے دو تاکہ یہ دولت سرکولیشن میں آ جائے۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ دولت چند ہاتھوں کے اندر محفوظ نہ ہو جائے، بلکہ یہ سرکولیشن میں آئے، اس میں غریبوں کا بھی کاروبار چلے، امیروں کا بھی چلے۔ یہ سلسلے سے لوگ دولت جب استعمال میں کریں گے، فیکٹریاں لگائیں گے، غریبوں کی روزیاں چلیں گی۔ اب فیکٹریاں چل رہی ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، نہیں سمجھ لگی، کیونکہ اس میں سے غریبوں کا حصہ خود ہی نکل رہا ہے۔ لیکن جو آپ نے مال رکھا ہوا ہے، خام مال تجارت، وہ جتنا بھی ہوگا اس کے اوپر آپ کے اوپر زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا ایک اور بھی بات بتلا دوں، رب کے راستے میں خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ سچا کس کا ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ فرمائے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تم میں سے کون ہے جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے؟ میرے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے تم مجھے قرض دے رہے ہو، اور میں تمہارا قرضہ بڑھا چڑھا کے واپس کروں گا، تمہیں کمی نہیں آنے دوں گا۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جتنے لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کبھی غریب نہیں ہوتے۔ غریب وہی ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو بند کر لیتا ہے، اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔